آئیے سنتے ہیں آپ کے محبوب شاعر، ہندوستان کے محبوب شاعر جناب شکیل جمالی صاحب کو۔ خوشبو بہت اچھی آج سنچالن نظامت کی ہے یہ، اور بہت دعائیں تمہیں، بہت آشیرواد کہ اسی طرح، بلکہ میں تو گووند جی سے اور مالا جی سے درخواست کروں گا کہ انہیں آگے کے لیے بالکل پرماننٹ سنچالک بنا دیجیے، آپ کنفرم کر لیجیے، کیونکہ ایک اچھے سنچالک کا یہی ایک خوبی ہونی چاہیے کہ کم سے کم سمے میں زیادہ سے زیادہ بات کر جائے، جیسے حالات ہو ویسا کام کرے۔ تو خوشبو نے بڑے اچھے شعر سنائے، جو آج کل جو تازہ شاعری ان دنوں آ رہی ہے ادھر ادھر سے۔ میں مالا جی کا، آلوک جی کا، گلشن جی کا بہت آبھاری ہوں، بڑا ممنون ہوں دل سے کہ انہوں نے مجھے ایک ایسا موقع فراہم کر دیا کہ میں نے ایسے ایسے خوبصورت لکھنے والوں سے آج میرا رابطہ ہوا، میرا سمپرک ہوا، اور میں انہیں سن پایا۔ سنگل صاحب اور گووند جی کے لیے میں نے ایک درخواست بھیجی تھی ایک سلپ پہ وہ خوشبو کے لیے کہ مجھے ان بڑے لوگوں سے پہلے پڑھوایا جائے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ کی محبت ہے، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ سنگل صاحب اور گووند جی سے کم پہلے پڑھوں۔ تو لیکن وہ درخواست خوشبو تک آنے سے پہلے گووند جی نے پاڑ کے پھینک دی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب بڑے ہیں جیسا بھی ہو۔ بہرحال سنگل صاحب سے میرا ایک بڑا پرانا تعلق ہے، اور آج کا نہیں ہے، وہ 35-40 سال پرانا معاملہ ہے، اور سنگل صاحب جو جتنے شعر سنا کے گئے ہیں اس سے زیادہ شعر میں اس وقت سنا سکتا ہوں ان کے، یہ دعوے کے ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں۔ تو میرے آئیڈیل، میرے پسندیدہ شاعر ہیں، اور آپ سبھی لوگ، اور خاص طور سے شیخر جی کی نظم، آج کی کویتا کمال، سرور صاحب نے بڑی عمدہ وہ شاعری سنائی، ادھر وہ یہ شاعری ہے، وہ شاعری، تو یہ ساری چیزیں ظاہر بات ہے کہ میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اور خاص طور سے ہمارے بھائی نے جو ایک بات بتائی کہ سیب اور ایپل کا جو فرق ہے، یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو گنتی، پہاڑے، پھلوں کے نام، دنوں کے نام، رنگوں کے نام ہماری اپنی مادر بھاشا میں آنے چاہیے۔ ظاہر بات ہے وہی سب چیز ان کے ساتھ جائے گی۔ بہت اچھی کویتا تھا، بہت اچھا لگا، کیا بات ہے۔ میں کچھ شاعری، کچھ شعر آپ کی خدمت پڑھتا ہوں تازہ، دیکھیے گا کہ کس طرح اتنا مزہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ آپ کا حساس ہونا ہے، سینسیٹیو ہونا ہے، وہ بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ کس طرح اتنا مزہ کرتے ہیں، بے وقوفوں سے پتہ کرتے ہیں، کس طرح اتنا مزہ کرتے ہیں، کس طرح اتنا مزہ کرتے ہیں، بے وقوفوں سے پتہ کرتے ہیں، خواہشیں پال رکھی ہیں تم نے، سانپ تو مار دیا کرتے ہیں، کس طرح اتنا مزہ کرتے ہیں، بے وقوفوں سے پتہ کرتے ہیں۔ ایک ذرا 2 منٹ کے لیے بہن رکنا پڑے گا تمہیں بیٹا، 2 منٹ کے لیے مجھے دے دیے، 5 منٹ، ہاں بعد میں لگا دوں گا، میں لگا دوں گا۔ کس طرح اتنا مزہ کرتے ہیں، بے وقوفوں سے پتہ کرتے ہیں، خواہشیں پال رکھی ہیں تم نے، سانپ تو مار دیا کرتے ہیں، ہمیں عزت سے سنا جاتا ہے، ہم خاموشی کو صدا کرتے ہیں، ہمیں عزت سے سنا جاتا ہے، ہم خاموشی کو صدا کرتے ہیں۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں اب تک، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں اب تک، دیکھ لڑکے ہی وفا کرتے ہیں، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں اب تک، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں اب تک، دیکھ لڑکے ہی وفا کرتے ہیں۔ ان دنوں اس کو خفا مت کرنا، ان دنوں اس کو خفا مت کرنا، ان دنوں پھول کھلا کرتے ہیں، ان دنوں اس کو خفا مت کرنا، ان دنوں پھول کھلا کرتے ہیں، عشق ہوتا بھی نہیں سب کے لیے، عشق ہوتا بھی نہیں سب کے لیے، 1-2 لوگ ہوا کرتے ہیں، عشق ہوتا بھی نہیں سب کے لیے، 1-2 لوگ ہوا کرتے ہیں۔ میرا ایک بالکل تازہ غزل ان دنوں چل رہی، آلوک جی دیکھیے گا، اور مجھے بڑی عزیز ہے وہ، اس لیے کہ میرا نوسٹیلجیا ہے اس میں، آپ کو اچھا لگے گا، دیکھتے گا سنگل صاحب، بالکل تازہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ وہ تھا کہ روشن دن اور رات ہوا کرتے تھے اپنے، ایک ایسا آدمی کہ جو مطلب 60-62 سال کی عمر کے ایک محاذ پہ کھڑا ہوا ہے، ایک پوری زندگی دیکھی ہے اس نے، اور یہ جو تبدیلی، یہ جو پریورتن ہے، یہ ظاہر زندگی کا
हमारा जीवन का नियम है, लेकिन जिस तरह हमारे विश्वास, हमारे मूल्य, हमारा पहनावा, हमारी भाषा ये सब खराब हुई है ना, वो जाहिर है कचोटती है कहीं। रोशन दिन और रात हुआ करते थे अपने, रूठने वाले साथ हुआ करते थे अपने। रोशन दिन और रात हुआ करते थे अपने, रूठने वाले साथ हुआ करते थे अपने। शहर को जाने वाला रास्ता नहीं बना था, शहर को जाने वाला रास्ता नहीं बना था। भरे पूरे कस्बात हुआ करते थे अपने, भरे पूरे कस्बात हुआ करते थे अपने। एक आवाज पे सारा गांव उमड़ आता था, एक आवाज पे सारा गांव उमड़ आता था। 70 हाथ हुआ करते थे, एक आवाज पे सारा गांव उमड़ आता था, एक आवाज पे सारा गांव उमड़ आता था। 70 हाथ हुआ करते थे अपने। सब लोगों की शिरकत चाहता हूँ इस शेर पे, और बिल्कुल सच्चा शेर आपको सुना रहा हूँ। एक आवाज पे सारा गांव उमड़ आता था। 70 हाथ हुआ करते थे अपने। फल वालों से भाव नहीं पूछा जाता था, फल वालों से भाव नहीं पूछा जाता था। आमों के बागात हुआ करते थे अपने, फल वालों से भाव नहीं पूछा जाता था। आमों के बागात हुआ करते थे अपने। बीमारी पर मौजूआत एक लफ्ज आया है, इसमें मौजू का मतलब विषय। बीमारी पर इतनी बात नहीं होती थी, चेहरे मौजूआत हुआ करते थे। बीमारी पर इतनी बात नहीं होती थी, चेहरे मौजूआत हुआ। हमारा सब्जेक्ट, हमारा विषय चेहरे थे, चेहरे मौजूआत हुआ करते थे अपने। बीमारी पर इतनी बात नहीं होती थी। कुछ पसंद आ गए, दाद दे रहा, दाद चेहरे मौजूआत हुआ, ये भी चला गया। हाँ, इधर फिर देते। अब तो बीमारी पर इतनी बात नहीं होती थी, फल वालों से भाव नहीं पूछा जाता था। आमों के बागात हुआ करते थे। अब थोड़ा सा बढ़ाइए। आमों के बागात हुआ करते थे अपने। अब तो घर के नौकर बात नहीं सुनते हैं, अब तो घर के नौकर बात नहीं सुनते हैं। कब्जे में जिन्नात हुआ करते थे, अब तो घर के नौकर बात नहीं सुनते, कब्जे में जिन्नात हुआ करते थे। और कुछ शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा। कोई बहाना, कोई कहानी नहीं चलेगी, कोई बहाना, कोई कहानी नहीं चलेगी। मोहब्बतों में गलत बयानी नहीं चलेगी, कोई बहाना, कोई कहानी नहीं चलेगी। मोहब्बतों में गलत बयानी नहीं चलेगी। मुनाफिक लफ्ज आया है, झूठा दोस्त, बनावटी दोस्त। मुनाफिकों पर वफा का तमगा, मेडल नहीं चलेगा। खराब कपड़े पे कामदानी नहीं चलेगी। मुनाफिकों पर वफा का तमगा नहीं सजेगा, खराब कपड़े पे कामदानी नहीं चलेगी। हमें ये दुनिया खराब समझे, ये उसकी मर्जी, मगर सबूतों से छेड़खानी नहीं चलेगी। हमें ये दुनिया खराब समझे, हमें ये दुनिया खराब समझे, ये उसकी मर्जी, मगर सबूतों से छेड़खानी नहीं चलेगी। ये जो एक जनरेशन गैप है, एक देखिए 2 मिसरों में मेरा दर्द आया है। मगर सबूतों से छेड़खानी नहीं चलेगी। बड़ों के नक्शे कदम पे बच्चे न चल सकेंगे, पदचिन्हों पे बड़ों के नक्शे कदम पे बच्चे न चल सकेंगे। पुरानी पटरी पे राजधानी नहीं चलेगी। बड़ों के नक्शे कदम पे बच्चे नहीं चलेंगे, न चल सकेंगे। पुरानी पटरी पे राजधानी नहीं चलेगी। वो मैं अभी पिछले दिनों, आपको याद होगा ये लॉकडाउन वाला जो पीरियड है, उसमें ऑनलाइन मुशायरे हुए थे कुछ। हम लोगों का भी सहयोग रहता था। वो एक याद जहन में रखिए, और 2 मिसरे मेरे। पुरानी पटरी पे राजधानी नहीं चलेगी। वो महफिलें जो बग़ैर उजरत की खिदमतें हैं, वो महफिलें जो बग़ैर उजरत की खिदमतें हैं, तो क्या वहाँ भी गज़ल पुरानी नहीं चलेगी? तो महफिलें जो बग़ैर उजरत की खिदमत है। उस ज़माने में मुझे याद है कि वो कन्वीनर फिर भी ये कहते थे हमसे कि ज़रा जवानी साहब कुछ ताज़ा कलाम होना चाहिए।
ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہماری دعائیں اوپر والے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس پینڈیمک سے نجات ملی، اور مل بھی گئی. تو وہ ایک چیز اس میں آئی ہے کہ وہ محفلیں جو بغیر اجرت کی خدمتیں ہیں، تو کیا وہاں بھی غزل پرانی نہیں چلے گی؟ اگر وہ اپنی زری کی ساڑی پہن کے نکلی تو یار لوگوں پہ شیروانی نہیں چلے گی. اگر وہ اپنی زری کی ساڑی پہن کے نکلی تو یار لوگوں پہ شیروانی نہیں چلے گی. محبتوں میں، مشاعرے میں مشاعرے کا لحاظ رکھنا، مشاعرے میں مشاعرے کا لحاظ رکھنا. یہاں اکیلی زبان دانی نہیں چلے گی. زبان دان یعنی بھاشا وِد ہونا. مشاعرے میں مشاعرے کا خیال رکھنا. یہاں اکیلی زبان دانی نہیں چلے گی. اور 2-3 شعر سنا دیتا ہوں بدل کے، اجازت ہے؟ بتا دیجیے. ہاں دیکھیے یہ بھی تازہ غزل ہے کہ چراغوں سے یاری اجالوں کی ہے. چراغوں سے یاری اجالوں کی ہے. اب دیکھیے میں نے کہاں جوڑنے کی کوشش کی. چراغوں سے یاری اجالوں کی ہے، غزل تو غزل کہنے والوں کی ہے. چراغوں سے یاری اجالوں کی ہے، غزل تو غزل کہنے والوں کی ہے. وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں، وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں. مصیبت تو احساس والوں کی ہے، وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں. مصیبت تو احساس والوں کی ہے. یہ تھوڑے سے اچھے بھی مر جائیں گے، یہ تھوڑے سے اچھے بھی مر جائیں گے. یہ رونق بھی 2-4 سالوں کی ہے، یہ تھوڑے سے اچھے بھی مر جائیں گے. یہ رونق بھی 2-4 سالوں کی ہے. کسی دن سنو گے تو ڈر جاؤ گے، کسی دن سنو گے تو ڈر جاؤ گے. جو فہرست میرے سوالوں کی ہے، کسی دن سنو گے تو ڈر جاؤ گے. جو فہرست میرے سوالوں کی ہے. بڑا یہ لہجے میں کیسی ہے اپنائیت، یہ لہجے میں کیسی ہے اپنائیت. یہ خوشبو تو بجنور والوں کی ہے. یہ لہجے میں کیسی ہے اپنائیت، یہ خوشبو تو بجنور والوں کی ہے. خاص طور سے آلوک جی نے اس پہ تالیاں بجائیں، اس لیے کہ بجنور سے بڑا قریبی تعلق ہے. ایک غزل کا مطلب 2-3 شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا کہ نظر پر اچھا میں اپنے گھر میں اکیلا کمانے ہوں. 2-3 شعر سنگل صاحب نے مجھے حکم دیا، میں پڑھتا ہوں. دیکھیے گا کہ عداوتوں کو بھی، عداوت مخالفت دشمنی، عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے، شالینتا کے ساتھ. عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے. اب انتقام بڑی عاجزی سے لینا ہے، اب انتقام بڑی عاجزی سے لینا ہے. میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں، میں اپنے گھر کا، عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے. میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں. مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے. میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں، مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے. مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے. مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے. اس میں جو شعر جس کی وجہ سے یہ غزل ہوئی وہ شعر پڑھتا ہوں. دیکھیے گا کہ مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے. وہ اپنے خون سے لکھنے لگی ہے نام میرا، وہ اپنے خون سے لکھنے لگی ہے نام میرا. اب اس مذاق کو سنجیدگی سے لینا. وہ اپنے خون سے لکھنے لگی ہے نام میرا. اب اس مذاق کو سنجیدگی سے لینا ہے. اب اس مذاق کو سنجیدگی سے لینا ہے. اب اس مذاق کو سنجیدگی سے لینا ہے. نظر پر تماشوں کی یلغار ہے، یلغار حملہ. نظر پر اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے کہ ہم طے نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کیا کرنا اور اگلا لمحہ ہمارے سامنے. نظر پر تماشوں کی یلغار ہے، یہ دنیا بہت تیز رفتار ہے. نظر پر تماشوں کی یلغار ہے، یہ دنیا بہت تیز رفتار ہے. خدا تجھ کو سننے کی توفیق دے سامرتھ. خدا تجھ کی، دنیا بہت تیز رفتار ہے، خدا تجھ کو سننے کی توفیق دے. میری خاموشی میرا اظہار ہے، میری خاموشی میرا اظہار ہے، میری خاموشی میرا اظہار ہے.
خدا تجھ کو سننے کی توفیق دے، میری خاموشی میرا اظہار ہے۔ اب دلی کے جس علاقے سے میں آتا ہوں، بالکل سچا شعر آپ کو سنا رہا ہوں، میری خاموشی میرا اظہار ہے۔ یہ کیسے علاقے میں ہم آبسے ہیں، یہ کیسے علاقے میں ہم آبسے ہیں، گھروں سے نکلتے ہی بازار ہے۔ یہ کیسے علاقے میں ہم آبسے، گھروں سے نکلتے بازار ایک بہت بڑا سمبل ہے اس میں۔ یہ کیسے علاقے میں ہم آبسے، گھروں سے نکلتے ہی بازار ہے، پڑوسی پڑوسی سے ہے بے خبر، پڑوسی پڑوسی سے ہے بے خبر، مگر سب کے ہاتھوں میں اخبار ہے۔ پڑوسی پڑوسی سے ہے بے خبر، مگر سب کے یہ پتا ہے کہ دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ پڑوس میں کس آدمی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ پڑوسی پڑوسی سے ہے بے خبر، مگر سب کے ہاتھوں میں اخبار ہے۔ غزل دراصل مجبوری یہ ہے کہ بالکل براہ راست بات نہیں کرتی ہے، بلکہ تھوڑا اشارے اور کنائے کی بات۔ پڑوسی پڑوسی سے ہے بے خبر، مگر سب کے ہاتھوں میں اخبار ہے۔ اسے مشوروں کی ضرورت نہیں، وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اسے مشوروں کی ضرورت نہیں، وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ مریضوں کی حالت میں ہے بہتری، مسیحا کئی دن سے بیمار ہے۔ مریضوں کی حالت میں بڑھیا ہے، بڑھیا بالکل نیا شعر تازہ سنا رہا ہوں اسی ہفتے کا۔ مسیحا مریضوں کی حالت میں ہے بہتری، مسیحا کئی دن سے بیمار ہے۔ مقدر میں لکھی ہے مصروفیت، نہ جمعہ ہے کوئی نہ اتوار ہے۔ مقدر میں لکھی ہے مصروفیت، بڑھیا ہے، مقدر میں لکھی ہے مصروفیت، بہت سندر۔ نہ جمعہ ہے کوئی نہ اتوار ہے۔ خدا تجھ کو سننے کی توفیق دے، میری خاموشی میرا اظہار ہے۔ میں کچھ شعر ہاں۔ اب وہ گوبند جی کا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ تو ان کا تبرک پرساد ہے میرے لیے جو ان کا آدیش ہے۔ کھانے کو تو زہر بھی کھایا جا سکتا ہے، دیکھیے گا جڑیے ذرا سا، کھانے کو تو زہر بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پھر سمجھایا جا سکتا ہے۔ کھانے کو تو زہر بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پھر سمجھایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے دل کے خالی پن کو بھرنا، سب سے پہلے دل کے خالی پن کو بھرنا، پیسہ ساری عمر کمایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے دل کے خالی پن کو بھرنا، پیسہ ساری عمر کمایا جا سکتا ہے۔ میں نے کیسے کیسے صدمے جھیل لیے ہیں، میں نے کیسے کیسے صدمے جھیل لیے ہیں، اس کا مطلب زہر پچایا جا سکتا ہے۔ بہت بڑھیا۔ میں نے کیسے صدمے جھیل لیے اور میں نے کیسے کیسے صدمے جھیل لیے ہیں، اس کا مطلب زہر پچایا زہر پچایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب زہر پچایا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہم جیسے بھی رہ سکتے ہیں، اس دلدل پر پاؤں جمایا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہم جیسے بھی رہ سکتے ہیں، ہم جیسے بھی رہ سکتے ہیں، اس دلدل پر پاؤں جمایا جا سکتا ہے۔ اتنا اطمینان ہے اب بھی ان آنکھوں میں، اتنا اطمینان ہے سنتوش، اتنا اطمینان ہے اب بھی ان آنکھوں میں، ایک بہانہ اور بنایا جا سکتا ہے۔ اتنا اطمینان ہے اب بھی ان آنکھوں میں، اتنا اطمینان ہے اب بھی ان آنکھوں میں، ایک بہانہ اور بنایا جاتا ہے۔ ایک غزل آخری پڑھتا ہوں، سنگل صاحب بیٹھے ہیں جیسے بہت کم ہوں۔ اچھا، سفر سے لوٹ جانا چاہتا ہے، سفر سے لوٹ جانا چاہتا ہے، پرندہ آشیانہ چاہتا ہے، پرندہ آشیانہ چاہتا ہے، کوئی اسکول کی گھنٹی بجا دے، یہ بچہ مسکرانا چاہتا ہے۔ سفر سے لوٹ جانا بڑھیا ہے، بڑھیا۔ میں آپ یقین کریں، نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے اتنی محرومیوں میں اور اتنی کمیوں میں پڑھائی کی ہے
10 पैसे और 20 पैसे वाले स्कूल में कि जब छुट्टी की घंटी बजती थी तो हम बस्ता उठा के चीखते चिल्लाते मारते थे और हाँ टीचर को भी नहीं जाने देते थे, क्लास में भाग जाते थे। मुझे ये सब है मामला। कोई टाट की पट्टी तो साहब घर से लेके जाते थे हम उल्टा। हाँ बिल्कुल। शेखर जी ने आज इतनी बढ़िया कविता सुनाई है कि जी खुश हो गया मेरा। और वो बहुत अच्छा आज लोगों की सभी की रचनाएं अपनी अपनी जगह पे थी। क्योंकि देखिए भाषा का या शैली का तो कोई मसला ही नहीं है, दर्द आपका मेरा बराबर है। आप किसी भी भाषा में कहिए, पंजाबी में हो, हिंदी में हो, बंगला में, दुनिया की किसी जबान में हो, दर्द दर्द ही रहेगा, खुशी खुशी रहेगी, भाषा बदलती रहेगी। तो मैं क्या घंटे सफर से लौट जाना चाहता है, माला जी की नस्ल, किरण जी के लिए कर रहे हैं ये। हाँ बहुत देर से घंटी बजवाने के चक्कर में पूरे प्रोग्राम की घंटी बजा रखी है इन्होंने। कोई स्कूल की घंटी बजा दे। ये औरत मुस्कुराना चाहती है, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। अब शेर देखिए कि यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है। जिसे भी डूबना हो डूब जाए, समंदर सूख जाना चाहता है। जिसे भी डूबना हो डूब जाए, समंदर सूख जाना चाहता है। जिसे भी डूबना हो डूब जाए। और अब देखिए एक सच्चा शेर आपको सुना रहा हूं। हमारा हक दबा रखा है जिसने, हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है, सुना है हज को जाना चाहता है। अजाब कोई हवाओं पे आने वाला है, जहां चराग नहीं है वहां उजाला है। तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है, तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है किसी ने मेरे गिरेबां पे हाथ डाला है। अदाब कोई हवाओं पे आने वाला है, जहां चराग नहीं है वहां उजाला है। तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है, आलोक जी आपकी नजर कर रहा हूं शेर। तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है किसी ने मेरे गिरेबां पे हाथ डाला है। उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, मगर गली की उदासी ने मार डाला। उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, मगर गली की उदासी ने मार डाला। अब शेर और देखिए तरकीब से मैंने निकाला एक शेर। उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, मगर गली की उदासी ने मार डाला है। हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते, हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते, ये वहम भी तेरे दिल में हमी ने डाला है। हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते, ये वहम भी तेरे दिल में हमी ने डाला, ये वहम भी तेरे दिल में हमी ने डाला है। हमारे पास जरा सी टेढ़ हमारे मिजाज में भी है, जरा सी टेढ़, मैं घर में सबसे छोटा हूँ साहब, जरा सी टेढ़ हमारे मिजाज में भी है। हमें भी माँ ने बड़ी चाहतों से पाला है, जरा सी टेढ़ हमारे मिजाज में भी है, हमें भी माँ ने बड़ी चाहतों से पाला है। और ये तमाम जो आज आपने ये गैलेक्सी सजाई है ऐसे खूबसूरत रचनाकारों की, इनकी तरफ से जो भी 8-10 श्रोता हो उनके लिए पढ़ रहा हूँ ये शेर। हमें भी माँ ने बड़ी चाहतों से पाला है, हमारे पास हाँ ये सारे रचनाकार है, श्रोता भी रचनाकार ही है, और नहीं है तो हो जाएंगे अगली बार। हमें भी माँ ने बड़ी चाहतों से पाला है, हमारे पास यही शब्द हैं तुम्हारे लिए, हमारे पास यही शब्द हैं तुम्हारे लिए, हमारे पास इन्हीं मोतियों की माला है।